دیکھیں یہ سوال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسے والے فیس لیتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں لے رہے ہیں بہت سے مدرسے، جبکہ بہت سے فری میں پڑھا رہے ہیں اور زیادہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، بڑے صاف ستھرے ماحول میں، حالانکہ وہ فیس بھی نہیں لے رہے۔ دوسری بات یہ پھر فیس جو لیتے ہیں وہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، تو کتنی فیس لینا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صرف غریب بچے سے فیس معاف ہونی چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے، میرا نظریہ اور جامعۃ الرشید کی بھی یہ رائے ہے، آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر۔ مصیبت یہ ہے جامعۃ الرشید کی رائے سے جب آپ کو اختلاف ہوتا ہے آپ کہتے ہیں درباری لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں۔ یہ گھٹیا حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ درباری سرکاری بولنا شروع کر دو ان کو۔ جامعۃ الرشید اگر ملک بچانے کی بات کرتا ہے وہ درباری بیس پہ نہیں کرتا۔ جتنے درباری ملے ہیں وہ ملک کی بات نہیں کرتے، وہ تو ملک کی کا بیڑا غرق کرنے پہ تو اپنی ذات کو فوکس کرتے ہیں۔ تو جو بھی صحیح سوٹیبل صحیح علماء ہوں گے، میچور علماء ہوں گے، وہ کنٹری کو بچانے کی، اسٹیٹ کو بچانے ہی کی بات کریں گے۔ وہ جامعۃ الرشید کی بھی یہی رائے ہے کہ اس زمانے میں طلبہ سے فیس لینی چاہیے۔ ہاں جو طالب علم ثابت ہو جائے کہ غریب ہے، ثابت ہو، یہ ہوائی بات نہ ہو۔ ہم نے مدرسوں میں ایسے ایسے بچے دیکھے لینڈ کروزر میں آتے ہیں، لینڈ کروزر میں جاتے ہیں، پھر بھی فیس کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، فری پھوکٹ کی عادت پڑ جاتی ہے بچپن سے ہی۔ تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت جس چیز پہ نہ لگا ہو نا اس کی قدر انسان کے دل میں نہیں آتی ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری ہونا چاہیے لیکن ثابت ہو جائے غریب ہے۔ صرف منہ سے بولنا کافی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے وہ پھر اور مسائل کھڑا کرے گا۔ وہ جس تعلیم کی بنیادی جھوٹ پر ہو، آگے وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ تو فری پھوکٹ کی وجہ سے اپاہج پنا آتا ہے، اپاہج پنا۔ پڑھے رہتے ہیں، یونیورسٹی میں فیس دے کے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ کا پیسہ سارا برباد ہو جائے گا اگر ہم نے پڑھائی۔ پھر باپ بھی پوچھتا ہے رزلٹ دکھا کیا آیا تیرا، فیسیں میں نے بھری ہیں تو کیا کر کے آیا تو وہاں پہ، پان گٹکے تو نہیں کھا کے آ گیا۔ اب مالداروں کے بچے بھی فری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فری پھوکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، مفت خوری کی عادت پڑتی ہے، ساری زندگی پھر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، مفت ہی کی عادت پڑی رہتی ہے۔ یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ دوسرا نقصان فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کے محتمم کو چندہ بے تحاشا کمانے کا چانس مل جاتا ہے۔ جب کسی مدرسے کے بارے میں سیٹھوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فیس لے کے پڑھائی کی جاتی ہے تو اس مدرسے کو زیادہ چندہ آتا نہیں ہے، تو چندہ گیری کا سیٹ اپ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ تو محتمم کی جو مزے تھے نا، جس چندے سے اس نے 4 شادیاں کرنی تھی، جس چندے کے پیسوں سے اس نے لینڈ کروزر خریدنی تھی، فری پھوکٹ کے بچوں کے منہ دکھا دکھا کے، یتیموں والے منہ، حالانکہ مالدار بچے ہوتے ہیں لیکن فری کی وجہ سے وہ بھی یتیم لگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 2000 طلبہ فری میں پڑھتے ہیں، تو وہ جو اس کے کھانچے تھے وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند۔ میں نہیں کہہ رہا سارے مدارس کے ناظم غلط ہوتے ہیں، بہت سے مدرسے فری میں پڑھا رہے ہیں اور ان کے محتمم 1 نمبر ہے، 1 روپے بھی دائیں بائیں نہیں کرتے، لیکن جو 2 نمبری کر رہے ہیں ان کو موقع تو مل گیا نا اس نظام کی وجہ سے، لہذا وہ کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم فیس لے کے پڑھائیں۔